ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز مشائخ علماء کرام، خواتین و حضرات، جملہ سامعین و ناظرین، اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی صحیح بخاری کی حدیث، معروف حدیث قرطاس پر گفتگو کریں گے، اور اس سے قبل سابقہ مضمون جو پچھلی نشست میں میں نے مکمل کیا، خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سلسلے میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ان سے بیعت خلافت کرنا، اور یہ واضح کیا کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی دن، یعنی مسجد نبوی میں بیعت عامہ کے دن، رضا و رغبت سے اس عقیدہ اور تصور کے تحت کہ خلافت و امامت مہاجرین و انصار کے ذریعے قائم ہوتی ہے، منعقد ہوتی ہے، اور اس کا تعلق نہ کسی نص قرآنی سے ہے نہ وصیت نبوی سے ہے، اور مہاجرین و انصار کی شورا ہی فیصلہ کرتی ہے کسی کو امام اور خلیفہ مقرر کرنے کا، اور وہی اللہ کی طرف سے امام و خلیفہ ہوتا ہے۔ اس تصور کو جانتے سمجھتے ہوئے رضا و رغبت سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور آپ کے ساتھ معاون اور شریک کار رہے۔ یہ قول جو نہ صرف اہل سنت کی کتب میں بلکہ اہل تشیع کی بھی کثیر معتبر کتب میں آیا ہے، یہ سب سے زیادہ وزنی، معتبر اور ارجح قول ہے، اور اس کی تائید میں پھر میں نے اختتام پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ خط کوٹ کر دیا جو نہج البلاغہ میں ہے، اور جس کے آخری جملے میں اس تصور کی تصریح کر دی، جس میں مولا علی شیر خدا نے فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله ردا فإن خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه، کہ امام اور خلیفہ صحابہ کرام کی شورا مہاجرین و انصار کی تعیین سے، تقرر سے قائم ہوتا ہے، اور اس بات پر میں نے زور دیا کہ مولا علی شیر خدا کے عقیدہ میں اور آپ کے تصور خلافت و امامت میں امامت کا منصوص ہونا اور مبنی بر وصیت ہونا، اس نام کی کوئی چیز دور دور تک عقیدہ علی مرتضیٰ میں نہیں تھی۔ آخری لفظ بڑے کیٹیگوریکل ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس پر مہاجرین و انصار کا اجماع ہو جائے
وَسَمَّوْهُ اماماً، اور وہ اس کو امام کا نام دے دیں، ٹائٹل دے دیں، وہی اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے۔ چونکہ اس قول کی تائید مولا علی شیر خدا کے اس فرمان سے اور اس طرح کے آپ کے دیگر کئی فرامین سے جن کا ذکر میں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، لہٰذا اسی ہی قول کو درست ماننا صحیح عقیدے کی علامت ہوگا۔ اور میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ قول جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر مبنی ہے، تو یہ قول کوئی محض ایک غریب قول نہیں ہے، یہ حدیث کوئی خبر واحد نہیں ہے۔ کثیر ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ صرف میں ریفرنسز کو دینے کے لیے امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں بھی اسی کو روایت کیا، پورے واقعے کی تفصیلات کے ساتھ کہ سیدنا علی شیر خدا نے پہلے دن بیعت کی۔ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اسی قول کو روایت کیا ہے۔ تفصیلات میں چونکہ بیان کر چکا ہوں، میں ریفرنس ایڈ کر رہا ہوں، پہلے ہی دن بیعت کی۔ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی اسی کو کوٹ کیا ہے کہ سیدنا علی شیر خدا نے پہلے ہی دن رضا و رغبت سے بیعت کی مجمع عام میں۔ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں بھی اسی کو کوٹ کیا ہے، اور علاوہ اس کے طبقات ابن سعد نے بھی اس قول کو لیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اس میں لیا ہے، اور دیگر گویا بہت سے ائمہ محدثین نے، مورخین نے، جن میں ابن جریر بھی ہیں اور امام نسائی بھی ہیں، ابن عساکر بھی ہیں، اور صاحب کنز العمال بھی ہیں، ان ساروں نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ اس قول کو لیا اور اس کی تخریج کی۔ یعنی یہ قول ایسا نہیں ہے کہ نادر ہے کسی ایک دو کتابوں کا، میں نے آپ کو درجنوں کتب دے دیں اور تمام نے اس کو لیا ہے اپنی اپنی طرق اور اپنی اپنی اسانید کے ساتھ، اور رجال صحیح اور اسناد صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ پھر عقائد کی کتابوں میں جیسے میں نے بتایا، امام بہقی نے الاعتقاد میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ سنن کبریٰ بہقی کی جلد 6 صفحہ نمبر 300 پہ ہے، حدیث کا نمبر 12512 ہے۔ اس طرح حدیث کا نمبر 12512 میں مزید یہ قول انہوں نے پھر تصریح کی ہے کہ دوسرا قول وہ ظاہری کا ہے، وہ حدیث نہیں ہے، جس کا بخاری میں ذکر آیا تھا۔ اور ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ میں اس قول کو لیا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، اور الغرض شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے بھی اس قول کو لیا ہے۔ میں نے پہلے شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی کا حوالہ دیا آپ کو پچھلی نشست کے اختتام پر، اب یہی قول اس کو شرح نہج البلاغہ میں علامہ ابن ابی الحدید میں بھی جلد 2 صفحہ 50 پر لکھا ہے۔ اسی طرح پہلے دن سیدنا علی شیر خدا اور حضرت زبیر کا یہ کہنا کہ ہماری ناراضگی سوائے مشورہ نہ لیے جانے کے مسئلہ کے اور کسی مسئلہ پہ نہ تھی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا تصریح چاہیے کہ مولا علی شیر خدا نہ آپ کا اپنا استحقاق کے خلافت من کنت مولا و فعلی مولا سے ڈیرائیو کر رہے ہیں، نہ حدیث کرتاس کا حوالہ مولا علی شیر خدا دے رہے ہیں، نہ کسی اور حدیث کی بنیاد پر اپنا استحقاق ثابت کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے جتنے مقامات پر گفتگو کی ہے انہوں نے اپنا استحقاق نہ حدیث غدیر خم سے کیا، نہ دیگر احادیث سے کیا، نہ حدیث کرتاس کو، کسی چیز کو کبھی مینشن نہیں کیا، فقط 2 باتیں کی ہیں پوری ایمانداری سے، پوری تحقیق اور پورے تجسس مطالعہ کے بعد نچوڑ بتا رہا ہوں۔ ایک یہ فرمایا ہے آپ نے اور حضرت عباس نے بھی کہ ہمارا خیال تھا کہ جو کہ ہم رشتہ داری میں اقرب ہیں آقا علیہ السلام سے، کہ اس معاملے میں ہمارا بھی حق ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہم اس لیے خفا ہوئے کہ ہمیں مشورہ میں ذرا مؤخر کیا گیا۔ یہ 2 باتیں بالکل فطری ہیں، طبعی ہیں، انسانی طبیعت کے مطابق ہیں، جائز ہے، میں جائز کہہ رہا ہوں۔ اتنی بات پہ ملال ہو جانا اور یہ خیال آ جانا، چونکہ آقا علیہ السلام نے کوئی تعیین کی جو نہیں ہے، نہ وصیت کی نہ مقرر کیا، تو یہ ایک فطری چیزیں ہیں۔ بس جب اس پر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچویشن کی وضاحت کر دی ثقیفہ بنو ساعدہ کے دن، جسے ایک داستان بنایا گیا ہے، وضاحت کر دی۔ جب مولا علی شیر خدا اس پر راضی ہو گئے اور قسم کھا کے کہہ دیا کہ بس ہماری اتنی سی ناراضگی تھی کہ مشورے میں مؤخر کیوں ہوئے، جو ختم ہو گئی، اور ہاتھ بڑھا کر کہا رہ گیا آپ کا استحقاق، واللہ آپ سے بڑھ کر امت میں کوئی مستحق ہی نہیں اس امر کا۔ تو جب مولا علی شیر خدا نے ایک بات کہہ دی، اس کے بعد کسی مسلمان کو کہاں حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو رد کر کے ایک نئے افسانے وضع کرے اور امت کو انتشار کی آگ میں جلاتا بھی رہے۔ کنز العمال میں بھی سیدنا علی شیر خدا سے یہی مروی ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تو یہاں تک فرماتے ہیں، اس میں روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے امور میں آپ کو امام بنا دیا تھا تو ہم دنیا کے امور میں آپ کو کیوں نہ مانیں، استدلال دیا ہے آپ نے۔ تو ان تمام کتب میں ہے۔ پھر الغرض دیگر بہت سی کتابیں جو اہل سنت کی، اہل تشیع کی، میں ساری دے چکا ہوں، ان کے اندر یہ ساری تفصیلات آ گئیں۔ یہ قول سب سے زیادہ مستحکم اور پختہ ہے۔ اب اس بات کی تائید میں ایک دلچسپ ریفرنس حدیث کرتاس کی طرف آنے سے قبل کوٹ کر دوں، اور وہ امام حسن بن حسن المثنی، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے۔ اب اہل بیت کے ان قریبی شہزادوں سے بڑھ کر عقیدہ امامت و خلافت کا اور کون جانتا تھا، اور من کنت مولا و فعلی مولا کا معنی اور کون جانتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے روایت کر رہے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب روایت کرتی ہے یحییٰ بن ابراہیم بن محمد بن علی سے، وہ ابو عبداللہ محمد بن یعقوب سے، وہ محمد بن عبد الوہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں امام جعفر بن عون سے، وہ فضیل بن مرزوق، اور وہ فرماتے ہیں سمعت الحسن ابن الحسن، ان سے سألہ رجل، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے سے، یعنی امام زین العابدین کے کزن، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آپ امام اہل بیت ہیں، اس پر آپ نے فرمایا حق ہے، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر یہ بات ہے تو کیا اس سے مراد ان کی خلافت و امارت نہیں تھی؟ اس پر سیدنا امام حسن مثنی، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے، وہ جواب دیتے ہیں واللہ لو یعنی بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر من کنت مولاہ فعلی مولا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد حضرت علی کی امارت، سلطنت اور خلافت لیتے، اگر حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ ہوتا کہ اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ وہ امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، تو لَأَفْصَحَ لَهُمْ بِذَلِكَ، وہ صحابہ کرام کو وہیں غدیر خم کے مقام پر خود وضاحت کر دیتے کہ یہ معنی ہے میرے فرمان کا، کیونکہ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان انصح للمسلمین، کہ آقا علیہ السلام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑھ کر نصیحت فرمانے والے تھے، اور وہ وہاں فرما دیتے فقال یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، اے لوگو یہ جو علی ہے مولا، یہ تمہارا میرے بعد ولی الامر ہوگا، قائم ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے مولا علی شیر خدا کے سگے پوتے کہہ رہے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی اور یہ معنی متعین نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا ایک نیا معنی پہنانے والے؟